آج میں ایک کہانی سناؤँगी اپنی ہی خالہ کی، میری سگی خالہ جن کی ماشاءاللہ سے 7 بیٹیاں تھیں، ان کے گھر 7 رحمتیں آئی تھیں۔ ہوا یوں تھا کہ وہ سوچ-سوچ کر پریشان ہوتیں اور ہر ٹائم ذہنی مریضہ بن چکی تھیں کہ میں ان 7 بیٹیوں کا رشتہ کیسے کروں گی۔ انہوں نے مجھے بتایا، ان کو ان کی ہمسائی نے بتایا تھا کہ آپ نے دن میں ایک بار، صرف ایک بار سورہ بقرہ پڑھنی ہے اور سورہ بقرہ پڑھ کے نا آپ نے جس مقصد کے لیے جو آپ کے لیے بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، بس اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی دعا کر دینی ہے اللہ سے۔ اور میری خالہ کہتی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک سے ایک اچھا رشتہ آتا گیا اور میری ساتوں کی 7 بیٹیوں کی شادی اس طرح ہوئی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں غربت ہوتے ہوئے بھی غربت کبھی نہیں آئی۔ میری 7 بیٹیوں کو میں نے نہ کبھی جہیز دیا اور نہ ہی کبھی جہیز کا ان کو طعنہ ملا آگے سے۔ میں یہی کہتی ہوں کہ بے شک اللہ پاک کے ہر کلام میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے، لیکن سورہ بقرہ کا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ ہی رتبہ ہے۔ آپ نے دن میں ایک بار پڑھنی ہے اور صرف اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ پاک میری بیٹی کا یا میرا جلدی سے اچھا سا رشتہ ہو جائے۔ میں کہتی ہوں وہ رشتے خود بخود آپ کی طرف چل کر آئیں گے اور بہترین آئیں گے۔ لیکن آپ نے اللہ پر یقین اور اس توکل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک کہ جس بھی کسی مقصد کے لیے، ویسے تو سورہ بقرہ ہر مقصد کے لیے ہے۔ جیسے میری ایک فرینڈ بتا رہی تھی کہ اس نے سورہ بقرہ کا وظیفہ کیا تھا کیونکہ اس کے ایگزامس میں کہتی یار مجھے بائیو کا بی بھی نہیں آتا تھا کہ جب میں ایگزامینیشن ہال میں گئی اور کس طرح میں نے پیپر حل کیا مجھے نہیں پتا چلا اور اللہ پاک نے مجھے بہت اچھے مارکس سے پاس بھی کروا دیا۔ تو یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ سورہ بقرہ ہر اس مقصد کے لیے ہے، آپ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے پڑھیں جو کہ ناممکن ہے، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ایسے میرا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے اب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں اور یقین مانیں تھوڑی ہی دیر میں وہ آپ اس طرح روانگی آ جائے گی آپ کے پڑھنے میں کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ ڈیلی پڑھ پڑھ کے اس طرح زبان پہ چڑھ جاتی ہے۔ میں مانتی ہوں شروع میں آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے کسی مقصد کے لیے یا کسی حاجت کے لیے، لیکن پڑھ پڑھ کے آپ کو ایسا کوئی عشق ہو جائے گا نا سورہ بقرہ سے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خیر یہ میں نے اسپیگھٹی کی ریسیپی بتائی ہے اور یہ اچھے سے میں نہیں شاید ڈیکوڈ کر پائی، لیکن جیسی بھی آپ کو لگی آپ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی میں پراپر اس ریسیپی کی پراپر ویڈیو بنا کر آپ کو بتاؤں اور دکھاؤں اور انگریڈینٹس بھی بتاؤں تو آپ لازمی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اوکے ناظرین اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔